السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ رمضان کا آدھا حصہ کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ الحمدللہ ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی ابھی ہم لوگوں نے پہلا روزہ رکھا تھا اور آج ہم رمضان کے بیچ میں پہنچ چکے ہیں۔ وقت کی تیزی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمیں اس مقدس مہینے کے لمحات کو مزید کامیاب اور قیمتی بنانا چاہیے۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم باقی دنوں کو جو ہمارے پاس بچ چکے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ عبادت، استغفار، دعا اور خیرات میں گزاریں انشاءاللہ۔ خاص طور پر آخری عشرہ قریب آ رہا ہے جو کہ لیلۃ القدر اور بے شمار برکتوں کا حامل ہے۔ آپ بتائیں آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے، کیسا جا رہا ہے؟ کوئی خاص دعا، کوئی خاص عبادت جو آپ اس بابرکت مہینے میں کر رہے ہیں، یا ایسی دعا جو آپ مہینے میں مانگ رہے ہیں؟ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ ایک ایسی نماز کی جو نہ صرف دلوں کو سکون دیتی ہے بلکہ زندگی میں کامیابی اور برکت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تہجد کی طاقت پر۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 79 ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو لوگ تہجد کی پابندی کرتے ہیں اللہ انہیں مقام حاصل کرتا ہے، اور وہ خاص مقام ہوتا ہے۔ جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے اللہ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں تو یہ خاص لمحہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ یہ حدیث بھی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا ان میں نا ڈپریشن اور سٹریس بالکل کم پایا جاتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ان کے اندر ہوتا ہی نہیں ہوگا سٹریس اور ڈپریشن۔ رات کے وقت عبادت کرنے سے دماغ پر سکون رہتا ہے اور خیالات بھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ بہت سے بڑے علماء، صوفیاء اور کامیاب شخصیات تہجد کو اپنی کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر روشنی اور اس کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز ایک خاص عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ یہ نماز اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہوتی ہے جو رات کے اندھیروں میں اپنے رب کے سامنے جھک کر اس کی رحمتیں اور برکتیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تہجد کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہیں نا وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 64 میں بیان کیا گیا ہے۔ تہجد گزاروں کے لیے ایک اعلیٰ مقام یہ بھی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں جو ہے نا وہ تہجد ادا کرتے ہیں، اور اس کو سورہ اسراء، سورہ الفرقان میں بے حد تفصیلی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو رات کے وقت تہجد میں اس کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو انسان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے، اس کو معاف کرے، اس کی مغفرت جو ہے نا اس کو بخش دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے شرفاء تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے تک جاری رہتا ہے۔ سب سے بہترین وقت نا آخری تہائی ہے رات کی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعت تہجد اور پھر وتر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد دعا مانگتے تھے، اور خاص جو ہے نا وہ وقت جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ساری رات جاگتے ہیں اور جاگ کے جو ہے نا ہم لوگ تہجد پڑھتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کے آپ فرض پڑھنے کے بعد اگر سو جائیں، اس کے بعد سونے کے بعد آپ اٹھ کے جب اللہ کے حضور آپ اپنا سجدہ کرتے ہیں تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی نیند لے کے دین آپ اٹھ کے تو ہے نا نماز پڑھیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں۔ ایک شخص
جو شدید مالی مشکلات میں تھا۔ ہر دروازہ کھٹکھٹایا اس نے، مگر اسے کامیابی نہ ملی۔ کسی نے اسے تہجد کی تلقین کی، اس نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا۔ چند ہفتوں کے اندر اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلے کہ وہ حیران رہ گیا۔ تہجد کی نماز سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جو انسان کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ایک خاتون کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ کسی عالم دین نے انہیں تہجد پڑھنے اور سچے دل سے دعا مانگنے کا مشورہ دیا۔ وہ ہر رات تہجد میں اللہ سے صحت کی دعا کرنے لگیں۔ کچھ مہینوں بعد ان کے تمام ٹیسٹ نارمل ہو گئے اور ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ تہجد کی طاقت سے ناممکن چیز بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ۔ ایک جوڑا 10 سال سے بے اولاد تھا۔ انہوں نے ہر ممکن علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک عالم نے انہیں تہجد میں دعا کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ روزانہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرنے لگے۔ چند ماہ بعد اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ الحمدللہ۔ تہجد کی نماز سے زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، اور یہ معجزات یہ ریئل لائف میں میں نے خود دیکھے ہیں نا، وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں لوگوں کے ساتھ، میرے ریلیٹیوز کے ساتھ، وہ میں آپ سے آج شیئر کر رہی ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ملتی ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے، ذہنی سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، روحانی طاقت اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں باہر سے دہی منگواتی ہوں، تو دہی کو میں اس طرح سے کپڑے میں باندھ کر تو ایسے ڈرور کے ساتھ لٹکا دیتی ہوں تاکہ اس کا کھٹا پانی نکل جائے۔ ادروائز دہی بہت زیادہ کھٹاس دیتی ہے اور کھٹی ہوتی ہے، تو ہمارے گھر میں تو ویسے بھی جو جینٹس ہیں وہ کھٹی دہی نہیں کھاتے، تو اس وجہ سے میں اس کا ایسے پانی اس طریقے سے نکالتی ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ٹپس ہیں، تو آپ بھی اسی طرح سے پانی نکال لیا کریں تاکہ دہی وہ فل میٹھی ہو جائے۔ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، میں نے ایسے لٹکا دیا اور اس کو میں نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا۔ اس کا پانی آٹومیٹیکلی خود بخود ہی اندر سے رستا جائے گا۔ اور کپڑا آپ نے ایسا لینا ہے لون کا پتلا بریک کپڑا، جس میں سے جو دہی کا پانی نکل جائے۔ دین جیسے ہی اب پانی ختم ہو جائے گا تو آپ نے دہی اس میں باکس میں ڈال کے اس کو سیو کر لینی ہے۔ ہمارے ریلیٹیو میں نام تو نہیں لوں گی، تو وہ ایک شخص ہی تھے جو لاکھوں کے قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی تھی لیکن کسی سے مدد نہیں مل رہی تھی۔ تو کافی لوگوں نے کہ ان کو یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں نے ان کو قرض لیا ہوا تھا ان سے، اور کچھ لوگ جو تھے ان کو پیسے نہیں دے رہے تھے، اور وہ کافی حد تک پریشان تھے، اور وہ لوگوں سے پیسے اٹھا کے اپنا گھر چلانے لگ گئے تھے۔ تو انہوں نے نمازیں پہلے تو 5 وقت کی نماز تو ضروری تھی تو انہوں نے ایسی 5 وقت کی نماز تو وہ آلریڈی پڑھتے تھے، لیکن پھر انہوں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی اور باقاعدگی سے شروع کی۔ 40 دن بھی نہیں ابھی گزرے تھے کہ ان کا ایسا معجزہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیزوں سے نواز دیا، ایسے جگہ سے ذریعے پیدا کیے کہ وہ تمام قرض چکا کر مالی طور پر بالکل فٹ ہو گئے۔ تہجد اللہ کے خزانوں کو کھولنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا تھا، اس نے پولیس اور میڈیا سے مدد لینے کے بعد بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ آخرکار اس نے تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ چند دن بعد ایک اجنبی نے فون کر کے بچے کی معلومات دیں اور وہ خیریت سے واپس آ گیا۔ تہجد پڑھنے کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھ خود یہ میریکلز ہوئے ہیں، آپ یقین کریں، میں نے خود اپنی زندگی میں معجزات دیکھے ہیں کہ بس کچھ ہوتی ہیں کہ میں آپ کو اب اپنے بارے میں یہی بتا سکتی ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں بھی کوئی بھی خواہش کی ہے کوئی بھی کہ یہ چیز چاہیے یا وہ چیز چاہیے یا میری زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے، میں نے ہمیشہ تہجد کا سہارا لیا، تہجد پڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات کیے ہیں کہ میں بیان بھی نہیں آپ کو کر سکی کہ ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی تہجد کا کوئی ایسا معجزہ پیش آیا ہے تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ آپ کی کہانی کسی اور کے لیے امید، حوصلہ اور ایمان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی کہانی لکھ کر مجھے بتائیں، میں اسے خوبصورت انداز میں پیش کر سکتی ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ آپ کے ایمان کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
اگر آپ رمضان میں تہجد کا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ نہ صرف روحانی طاقت دیتا ہے بلکہ آپ کی زندگی میں حقیقی معجزات بھی لا سکتا ہے۔ تو آپ لوگ رمضان میں لازمی تہجد ادا کیا کریں، آپ تہجد کی اہمیت کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ بیٹھا ہوتا ہے دعائیں قبول کرنے کے لیے، وہ تو اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں 7 تہجد کے ٹائم وظیفات۔ تہجد تو ایک خود نماز ایسی ہے جو ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب باتوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی خاص حاجت، رزق، مشکلات کے حل، بیماری سے شفا یا دل کی کسی اور مراد کے لیے تہجد میں وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی مجرب اور آزمودہ وظائف ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ابھی۔ وضو کریں اور تہجد کی نیت کریں، کم از کم 2 رکعت نفل تو آپ لازمی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ نماز کے بعد 100 بار استغفر اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پھر درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم 100 بار پڑھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ لوگ رو رو کر گر گرا کر دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 7 دن کرنا ہے، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی آپ کی انشاءاللہ۔ اگر آپ رزق میں برکت اور مال میں اضافے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا ایسے ہے کہ نماز کے بعد 313 بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت ہے 2 اور 3، 2 اور 3 آیت ہے سورۃ طلاق کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر 100 بار آپ نے یا واسع یا رازق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا واسع یا رزاق پڑھیں۔ دعا مانگیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ تو اگر آپ بیماری سے نجات کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، 3 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ فلق، 3 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے سورہ ناس۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے 101 بار یا شافیو یا مافیو۔ پھر اپنے ہاتھ پر آپ نے دم کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کی بیماری ہے نا اس جگہ پر آپ نے ہاتھ رکھ کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل شفا آپ کو دیں گے، مکمل شفا آپ کو نصیب ہوگی۔ اگر آپ دل کی کسی بھی مراد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ انتہائی طاقتور ہے اور بے شمار لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ تہجد میں آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز آپ نے حاجت پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نماز کے بعد 500 بار یا اللہ یا قادرو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے رو کر دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ کم از کم آپ نے 21 دن جاری رکھنا ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ ہر دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ مشکل سے مشکل حاجت بھی اس میں پوری ہوتی ہے، دل کو سکون اور روح کی روشنی آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ عبادت اس ٹائم کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ تہجد میں اللہ کے حضور رو کر دعا مانگا کریں، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو ہر مومن کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان اور اس کا رب آمنے سامنے ہوتے ہیں، جب دل کے سارے راز کھل جاتے ہیں، جب آنسو گرتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت دل نرم ہو اور آنکھوں میں آپ کے آنسو آ جائیں تو یہ عمل کریں۔ سب سے پہلے آپ وضو کر کے نماز آپ نے ادا کرنی ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے 100 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دل کھول کر دعا کریں اور اپنی ہر حاجت اللہ کے آگے بیان کریں۔ اگر آنسو نہ آئیں تو آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے اور آپ کے آنسوؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر رہا ہے۔ یہ وظیفہ مسلسل کریں، انشاءاللہ تہجد میں دعا مانگتے وقت دل نرم ہو جائے گا اور دعا قبول ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے۔ کئی لوگوں نے تہجد میں رو کر دعا مانگی اور اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ نے روزگار دے دیا، ایک ماں بیمار تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کر دیا، ایک عورت کی شادی نہیں ہو رہی تھی، مشکلات تھی شادی میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی شادی کے لیے آسانیاں کر دیں، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس یقین اور سچے دل سے دعا مانگے انشاءاللہ۔ تہجد کو آپ اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تہجد صرف رمضان میں نہیں بلکہ
ہر رات کی عبادت ہونی چاہیے، اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کم از کم ایک رات ضرور تہجد پڑھیں۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو دعا مانگ کر روتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ضرور دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی اس کو کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔